ویلکم بیک گفتگو ود قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا سہرین. بات کر رہے ہیں ہم لوگ کامیاب شخصیت بننے کے حوالے سے, اور یہ پروگرام ان تمام ناظرین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو کامیاب بننا چاہتے ہیں, جو ادھر ادھر راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں. اور آج جو ہے وہ ہم قاسم علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کامیاب شخصیت کے اصول جو ہے وہ ہم نے ان پہ بات بھی کی. آج ہم بات کریں گے کہ ان کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں. شاہ جی, کس طرح سے کامیابی کی جانب جایا جائے اور کون سی باتیں ہیں جو ابھی تک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں؟ اچھا دیکھیں, کامیابی کے لیے نا ڈیسیژن پاور بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے فیصلہ کرنے کی طاقت. آپ اگر ڈیسیژن نہیں نہ کر سکتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو ورڈ ہے نا ڈیسیژن, یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے. یہ ہے ڈیسیژن. یہ ڈی سے مطلب ہوتا ہے پہلے والا, سیژن ہوتا ہے کاٹنا. فیصلہ آپ کو ماضی سے کاٹتا ہے, پہلے سے کاٹ کے آگے لے کے جاتا ہے. ڈیسیژن ورڈ کو آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے, آگے لے کے جاتا ہے. یہ پیچھے سے کاٹ کے آگے لے کے جاتا ہے. سو ایک خوبی کامیاب شخصیت کی ڈیسیژن میکنگ ہے. نمبر 2, دوسری خوبی کامیاب شخصیت کی دوسری خوبی جون سی ہے نا وہ ہے لیڈرشپ. لیڈ کرنا, ساتھ لے کے چلنا. آپ کو لیڈ کرنا آنا چاہیے. اگر آپ کو لیڈ کرنا نہیں آتا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب شخصیت کی تیسری خوبی وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. انہیں پتا ہوتا ہے وقت کتنا اہم چیز ہے, وقت ریسورسز کتنے امپورٹنٹ ہیں. جب آپ وقت کی قدر کرتے ہیں, وقت کو استعمال کرتے ہیں اور وقت کو اچھا استعمال کرتے ہیں, استعمال میں لا کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ وقت آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. آپ وقت کی قدر کرتے ہیں, وقت آپ کی قدر کروا دیتا ہے. بالکل. اور شاہ جی, یہی آپ نے بات کی لیڈرشپ کے حوالے سے, یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہم کسی میں ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی لیکن وہ آتا اسی میں ہی ہے کہ کیا ہم کبھی کسی غلط لیڈر کو اگر ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, ہم کسی غلط پرسن کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, لیڈرشپ میں ہمارے سے غلطی ہو گئی, تو پھر کیا اس کے اثرات وہی ہم پر آئیں گے؟ اچھا دیکھو, انسان کا جو رول ماڈل ہوتا ہے نا, انسان اس جیسا ہو جاتا ہے یا اس جیسا بننا چاہتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کسی سے متاثر نہیں ہوتے, تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ جو زیادہ تر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں نا, یہ متاثر ہونے والوں کو بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا متاثر کیوں ہو گئے تھے, یہ اتنے سٹرک ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگ اسی میں قسم میں دیکھا دیکھی متاثر ہو جاتے ہیں. سارے متاثر ہیں, ہم بھی متاثر ہو گئے. سارے اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے, کوئی تو ہے. میں نے ایک دفعہ دفتر بیٹھا ہوا تو میرا جو ایک چھوٹا ایک ملازم تھا چائے بنانے والا, میرے پاس آیا چھٹی لینے کے لیے. تو میں نے کہا جی چھٹی کیوں لینی ہے؟ کہتا ہے میں نے پیر پکڑنا ہے. میں نے کہا یہ پنجابی میں پیر پھڑنا ہے. میں نے کہا کیا مطلب پیر پکڑنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ میرے سارے دوست بیعت ہوئے ہیں, سب کے پیر ہیں, تو میں نے کہا میرا بھی پیر ہونا چاہیے. اب یہ ایک مطلب وہ یہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا پیر کیوں ہونا چاہیے. پیر ہدایت کے رستے کے لیے ہونا چاہیے, پیر ٹریک پہ رکھنے کے لیے ہونا چاہیے, پیر اللہ رسول کی محبت جگانے کے لیے ہونا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے فیشن کے لیے پیر ہونا چاہیے. لا علم انسان سب کر رہے ہیں. ایک بڑا ایک آج کل نا بڑا وائرل ہوا ایک چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ ایک انہوں نے شیئر کی ہے, اور اس کو ٹریننگز میں ہم پڑھاتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ پہ نا ایک سیڑھی پہ کیلے رکھ دیے. 5 بندر تھے وہاں پر. ایک بندر نے جیسے کیلوں کو دیکھا نا تو وہ بھاگ کے کیلے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھا. ابھی اوپر چڑھ رہا تھا نا تو 4 بندروں پہ ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا. اچھا, ایک جو چڑھ رہا تھا باقی 4 پہ پانی پھینک دیا گیا ٹھنڈا. جیسے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا نا تو وہ چیخے اور انہوں نے سمجھا یہ غلطی سے کہ یہ جو اوپر گیا نا اس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی آیا. اچھا, تو انہوں نے اس کو روکا. دوبارہ جب بھی ایسے ہوتا تھا, وہ کوئی ایک بندر اوپر چڑھتا تھا کیلے پکڑنے کے لیے تو ٹھنڈا پانی باقیوں پہ پھینکا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ جیسے سیڑھی اور کیلوں کی طرف کوئی بندر جاتا تھا تو باقی بندر کیا کرتے تھے, وہ چیختے تھے اور اس کو روکتے تھے. وقت سے پہلے ہی چلا اٹھتے تھے کہ کہیں اب ٹھنڈا پانی نہ گر جائے. اچھا, اب کنڈیشننگ ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک بندر نکال دیا, ایک نیا ایڈ کر دیا ان میں. وہ جو نیا بندر تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کیلے تو کھانے والے نہیں ہیں. وہ جیسے اوپر چڑھا تو کیا ہوا, یہ باقی کے اسے روکنے لگ پڑے. پانی نہیں گرا, یہ روکنے لگ پڑے کیونکہ کنڈیشننگ ہو چکی تھی کہ جیسے کوئی اوپر جاتا ہے ٹھنڈا پانی گرتا ہے. اور ایک اور ایڈ ہو گیا بندر, ایک نکال لیا انہوں نے پرانوں میں سے. پھر یہی عمل ہوا, وہ بھاگا. اب جو ٹولا تھا 3 کا اور چوتھا ساتھ مل چکا تھا, اس نے بھی دیکھا دیکھی روکا. کرتے کرتے سارے بندر نکال لیے گئے پرانے جن کے اوپر سے آغاز کیا گیا تھا, جن پہ اصل میں تجربہ ہوا تھا. اور سب کے سب نئے بندر تھے, لیکن کیلے پڑے ہونے کے باوجود, یہ بتاتا چلوں کیلا بندر کی کمزوری ہے بہت بڑی, وہ کیلے پڑے ہونے کے باوجود نہیں کھاتے تھے. آپ جانتے ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے
کہ یہ کھانے نہیں چاہیے، کوئی کھا نہیں سکتا، جو کھانے جاتا ہے نقصان ہوتا ہے، وہ صرف دیکھے ہوئے کو ریپلیکا کر رہے تھے، یعنی اسی کو ریپلیس کر رہے تھے۔ ہوتا یہ ہے ہماری زندگی میں بھی اس طرح کئی رواج جنم لے لیتے ہیں، عادتیں جنم لے لیتی ہیں، ہم بغیر تحقیق کے فالو کرنے لگ پڑتے ہیں، ہم بغیر جانے ہوئے فالو کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، میں نعرہ لگانے لگا تھا، ویسے سیاسی ہے، کوئی بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن ہم حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ جب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور کسی وقت میں واقف ہوتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی لیڈر کے لیے جو ہم نے زندگی کے 10-20 سال قربان کر دی، اتنی گاڑیاں توڑوا لیں، اتنی کٹیں کھا لی، اتنی جیلیں برداشت کر لیں، اور فائدہ کوئی نہیں ملا۔ فائدہ اٹھانے والے کچھ اوپر کے لٹیرے تھے، ایک عام کارکن کو، کرندے کو کچھ بھی نہیں ملا، تو ہم پھر شرمندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شاہ جی، یہ جو ایک ہم بات کریں کہ بنا تحقیق کے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو ایک ہو گیا کہ گروپ ہے جس کو نہیں پتا چل رہا، یا انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے اس کام کے اوپر، کہ وہ سمجھتے ہیں یہ سوشل ایشو ہے اور وہ ان کا ذاتی طور پہ نہیں ہے اس میں کوئی بھی، تو وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن شاہ جی، وہ ایک بندہ جو ایک کہتے کہ پہلی بارش، پہلا قطرہ، وہ سوچتا ہے، لیکن اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، سنب کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی نہ آگے جائے، تو شاہ جی وہاں پہ کیسے اپنے آپ کو وہ انکریج کرے؟ دیکھو، ہر زمانے میں نا سقراط کو زندہ رہنا چاہیے۔ سقراط وہ کردار ہے جو سچ کے لیے زہر کا پیالہ پیتا ہے۔ اگر اس معاشرے کا سقراط مر گیا نا، یہ معاشرہ مر جائے گا۔ وہ سقراط وہ باغی ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے۔ سقراط وہ باغی ہے جو کوئی واقعہ، کوئی سانیہ ہوتا ہے اس کی تہ میں پہنچتا ہے اور حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ سقراط ایک صحافی بھی ہو سکتا ہے، وہ سقراط ایک سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، وہ سقراط ایک اینکر بھی ہو سکتا ہے، وہ سقراط ایک کالمسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سقراط ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے کا سقراط نہیں مرنا چاہیے۔ جس دن سقراط مر گیا تو یقین کرو یہ معاشرہ مر جائے گا۔ جی شاہ جی، یہاں پہ ایک جو پازیٹیو سوچ ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ ہمارے لیے جتنا بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ حکومت سے بہت ہم نے توقعات لگا لی ہیں، ہم نے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت سے ہی توقعات لگا لی ہیں کہ حکومت ہمیں بجلی دے، حکومت سے ہم سارا کچھ جوڑ لیتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی طور پہ جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہم اس کا آغاز نہیں کرتے، ہم صفائی میں اپنی ذات سے آغاز نہیں کرتے۔ مطلب اتنے تعلیم یافتہ میں نے لڑکیوں کو، لڑکوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے ارد گرد ہی صفائی میں اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اپنی ذات سے انیشیٹ کرنا کامیابی کی جانب، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھو، اگر آپ شروع نہیں نہ کرو گے تو کوئی شروع نہیں کرے گا۔ آغاز انیشیٹ ہمیشہ خود سے ہونا چاہیے۔ بڑے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں حالات کے بدلنے کا، موسم کے بدلنے کا، وقت کے بدلنے کا۔ یاد رکھیے، آپ بدلتے ہیں تو وقت بدلتا ہے۔ آپ آغاز نہیں کرتے، آپ ابتدا نہیں کرتے، آپ قدم نہیں اٹھاتے، آپ انیشیٹو نہیں لیتے، آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے، آپ شروع نہیں کرتے، کچھ شروع نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو آج رکے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ نہیں بدلنے والا، میرا چھوٹا سا میسج ہے انہیں، اللہ کا نام لیجئے، آغاز کیجئے، کیونکہ جو آغاز کرتے ہیں انجام، منزلیں، مقصد، کامیابیاں انہی کی جھولی میں گرتی ہیں، انہی کی جھولی میں گرتی ہیں۔ شاہ جی، آپ نے بات بہت خوبصورت کی، اور کچھ اور کوئی آپ ایسی خصوصیت جو کہ لوگوں کو نہیں پتا یا آپ نے محسوس کیا، کیونکہ آپ کا تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے، کامیاب شخصیت کے میں کچھ اضافی اصول آپ کیا بتانا چاہیں کہ کامیاب شخص، کامیابی، میں یہاں سے دوبارہ بولوں، کامیاب شخص آپٹمسٹ ہوتا ہے، پر امید انسان ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ حالات بدل جائیں گے، وقت بدل جائے گا۔ اگر آپ اپنی امید کو قائم رکھیں نا تو وقت بدل جاتا ہے، اگر آپ امید کو چھوڑ دیں تو پھر وقت نہیں بدلتا۔ جی بالکل، شاہ جی نے بہت خوبصورت بات کی اور اپنی بات کا اختتام اس بات سے کیا کہ پر امید رہنا چاہیے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ ایکسپیکٹیشن ضرور لگائیں، لیکن وہاں تک بھی لگائیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 100% رزلٹ ہی حاصل کرنا ہے، آپ 33% والا بھی انسان پاس ہو سکتا ہے اور وہ فیل ہونے والے سے بہت بہتر ہے۔ آج ہم نے بہت خوبصورت بات کی، کامیاب شخصیت کی تمام خصوصیات پہ روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔